الله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفقۂ محترم آج سورۃ الحج 22ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 36 بسم اللہ الرحمن الرحیم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ رفتہ محترم جو دو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں یہ سابقہ جو موضوع یا مضمون چلا آ رہا ہے اسی کا تکملہ ہے، کمپلیمنٹری ہیں یہ آیات پہلے والے مضمون کے لیے. اور آیت نمبر 38 سے حج کے ساتھ جو دوسرا اہم موضوع آ رہا ہے امن عالم. پوری دنیا انسانیت کے اندر امن و امان کی ذمہ داری جو اہل ایمان پر ہے، تو یہ آیت 38 سے دوسرا موضوع شروع ہوگا. ابھی تو حج پہ جانے والی جو وفود ہیں ان کے خورد و نوش کے جو انتظامات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہے. اور نقطہ ماسکہ یہ ہے کہ خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں یا کھانا پینا جو ہے اس کو مقصود بذات نہ بنا دے. کھانا پینا خواہ وہ جانوروں کی شکل میں ہو یا اور غذاؤں کی شکل میں ہو، لیکن وہ مقصود بذات نہیں ہے. مقصود بذات کچھ اور ہے. یعنی انسانی زندگی یا مومن کی زندگی کھانے پینے سے عبارت نہیں ہے. کھانا پینا تو ایک ذریعہ ہے. تو مومن کی زندگی کا جو نصب العین ہے اس نصب العین کو ان آیات جلیلہ میں جو آج ہم نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کے اندر بیان کیا گیا. اور اس طرح خود ہمارے سامنے ایک آئینہ رکھا گیا، ہمارے سامنے ایک میزان کھڑی کی جا رہی ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو تولنے پر اور اپنا جو جائزہ ہے اور اپنی جو قدر و قیمت ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کی میزان میں، اس سے واقف ہونے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا یعنی ایک موقع اللہ تبارک و تعالیٰ فراہم فرما رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. والبدن، بدن جو ہے رفتار محترم یہ بدنتن اور بدنتن دونوں کی جمع ہے. ایسے جانور کو کہتے ہیں بادانہ یبدن و اصل کہتے ہیں بدن، جسے کو بدن جسہ ڈھانچہ. مثلا سورہ یونس کی آیت نمبر 90 میں آیا ہے الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ. فرعون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ غرق ہو رہا تھا تو اسے یوں کہا یا یوں ارشاد فرمایا کہ ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں. تو بدن ہوا باڈی، جسم، ڈھانچہ. اور پھر جو بادونا یا بدونو بدنن و بیدانن جسم کا فربا ہونا، موٹا تازہ ہونا، یعنی مراد یہ یہاں پر یہ کہ لاغر نہ ہو، دبلا پتلا نہ ہو. تو والبدنا یعنی جانور
اور مراد ہے صحت مند جانور۔ اور بادن البقر یا بادانہ اور بیدانہ جانور کے لیے اس معنی بھی استعمال ہوتا ہے جب اس میں فزیکلی بھی کوئی نقص نہ ہو، بیماری نہ ہو، جسمانی نقص بھی نہ ہو، اور اندر جو اس کا نظام ہے اس کے اندر بھی صحت مندی ہو۔ تو والبدن جانور صحت مند ہو، جسم کے حوالے سے بھی اور جان کے حوالے سے۔ اور یہ وہ تمام جانور جن کو کہ وہاں پر ہم محلھا البیت العتیق، وہاں قربانی کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، مہمانوں کی خدمت کے لیے جو ہم جانور وہاں پہنچائیں گے، تو ان کے بارے میں پہلی چیز فرمائی والبدن، کہ وہ خوب یعنی موٹے تازے ہوں، صحت مند ہوں۔ تو مریل بیمار تو وہ تو آگے کھانے والوں کو بھی بیمار کریں گے۔ تو اس میں پہلا اصول یہ ملا کہ صحت کا دار و مدار ایسی خوراک پر ہے جو ہر حوالے سے یعنی زہرناکی سے، بیماری سے، کیونکہ اگر بیمار ہے یا ناقص ہے یا اس میں زہریلا مواد ہے تو وہ جسم کو تباہ و برباد کر دے گی۔ تو حفظان صحت کا پہلا اصول فرمایا والبدن۔ گوشت کھانا ہو تو پہلے یہ دیکھو کہ وہ جانور جسم اور جان کے حوالے سے صحیح و سالم ہے یا نہیں، اور پھر اس کی اپلیکیشن کریں گے تو تمام کھانے اور پینے والی اشیاء اس تک کی حاوی ہو جائے گا۔ یعنی گویا کہ خوراک کے بارے میں یہ دیکھو کہ جو تمہارے وجود کا حصہ بننے والی ہے چیز، وہ جسم اور جان دونوں کے حوالے سے صحیح ہو، سلامتی اور صحت کی ضامن ہو۔ والبدن صحیح و سالم، مضبوط، صحت مند جانور، جعلناہا لکم، یہ حکم ہم تمہارے لیے قرار دے رہے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس حد تک مہربان ہے کہ جس طرح باپ جو ہے وہ بچے کی ایک ایک ضرورت اور حاجت کا خیال رکھتا ہے، تو فرمایا کہ جعلناہا لکم، وہ اللہ ارحم الراحمین رحمان الرحیم، وہ تمہارے جسم کو بھی صحت مند دیکھنا چاہتا ہے۔ جسم اور جان کی صحت مندی ضروری ہے، تو وہ اللہ جو تمہارا مالک و خالق ہے، ہادی ہے، وہ تمہارے لیے صحت مند جانوروں کو استعمال کے حکم کو تمہارے لیے ٹھہرا رہا ہے۔ اور یہ بات کس چیز کی دلیل ہے؟ من شعائر اللہ۔ اس سے بھی تمہیں پتہ چلے گا کہ اس سے تمہیں اللہ کا شعور ملے گا، یعنی جو اللہ تمہارے جسم کے تقاضوں کو بھی اس حد تک صحت اور سلامتی سے ہمکنار دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کے جو بقیہ احکام ہیں، بقیہ دین ہے، نظام ہے پورے کا پورا، وہ کس حد تک تمہارے لیے صحت اور سلامتی کا باعث بنے گا۔ من شعائر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم یا یہ احکام یا یہ دین تمہیں اللہ کے وجود کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں شعور عطا کرنے والا ہے۔ اور لکم فیہا خیر، اور ایسے صحت مند جانوروں کا کھانا، کھلانا، انہیں ذبح کرنا، ان کے لیے ان کے اندر سے اپنے لیے غذا حاصل کرنا، فیہا خیر، اس سے جسم انسانی جب خیر یعنی اس میں قوت پیدا ہوگی، طاقت پیدا ہوگی، تو گویا کہ صحت و سلامتی بدن، صحت و سلامتی بدن یعنی مضبوط قسم کا دل دماغ، مضبوط قسم کے جسم کا تقاضا کرتا ہے، اور مضبوط اور صحت مند جسم جو ہے وہ صحت مند خوراک کا متقاضی۔ تو تینوں کے اندر گویا کہ کبھی ترتیب ہے۔ اور آگے فرمایا فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، اور جب تم ان جانوروں کو کام میں لاؤ یعنی انہیں ذبح کرو، تو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لیا کرو کہ یہ تمہارے پیدا کردہ نہیں ہے، تو یہ اپنے مالک کا نام لو، اپنے مالک کے حکم سے، اس کی اجازت سے، اس کے اذن سے انہیں ذبح کرو۔ تو اس میں ایک بہت بڑا نقطہ یہ ہے رفقائے محترم کہ یہ جو جانور ہے اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا معنی کیا ہے کہ بلا ضرورت نہ ضائع کرو۔
بلا ضرورت بلا مصرف، یعنی ایسے ہی شکار میں آتا یا نمود میں یا نمائش میں، کہ یہ تمہارے نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے تاکہ ان کا استعمال بھی ضرورت کے مطابق ہو، حاجت کے مطابق ہو، بلا ضرورت بلا مصرف، مٹی میں دفن کرنے کے لیے، اور اوپر سے پھر مزید ان سے جو عفونت پیدا کر ہوتی ہے اس کے اوپر گویا کہ وہ مزید چھڑکاؤ کرنے کے لیے ادویہ، نیا نظام۔ تو ایسا نہ کر، ان کو ذبح کرو اللہ کے نام۔ آگے فرمایا ثواف۔ ثواف جو ہے رفقائے محترم عجیب پر حکمت لفظ ہے یہاں پر، اگر ہم اس کو جانوروں کے بارے میں استعمال کریں تو اس کا معنی ہے درجہ بندی کے حوالے سے، گریڈز کے حوالے سے، یعنی ان کے اندر ایک گریڈنگ کرو۔ گریڈنگ مثلا ایج کے حوالے سے، مثلا سائز کے حوالے سے، مثلا ضرورت کے حوالے سے، یعنی پہلے سے اندازہ لگاؤ کہ تمہارے پاس جو افرادی قوت ہے، یعنی جن افراد کے لیے تم نے خوراک کا انتظام کرنا وہ کتنے ہیں، اور ان کے عین مطابق اسی کوانٹٹی اور کوالٹی کے اندر تم جانور ذبح کرو۔ یہ نہ ہو کہ بلا ضرورت یعنی ذبح کر دو اور ان کو دفن کرنا پڑے۔ ثواب کے اندر ایک تو بیلنس ہے، ضرورت اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جانوروں کا ذبح کر، اور دوسرا اس کا معنی ہے، ثواب کا معنی ہے کہ ان کو ڈسپلن میں لاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ ایک یہاں ذبح کر رہا ہے، ایک یہاں ذبح کر رہا ہے، ایک یہاں ذبح کر رہا ہے۔ جا کر آپ دیکھیں جب وہ مینا میں کرتے ہیں ذبح تو کیا افراتفری کا نظام ہوتا تھا۔ اب تو خود حکومت نے یا اسٹیٹ نے کچھ انٹرفیئر کیا ہے، پہلے تو افراتفری اور اس کے نتیجے میں کوئی گر رہا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے، کوئی پاؤں سے پھسل رہا ہے۔ تو ثواب کے اندر دوسرا معنی ہے کہ صف بندی کے اندر، صف بندی کے اندر، اور تیسرا مفہوم اس کے اندر ہے کہ یہ جانور جو مثلا ہر آنے والا اپنے اپنے حوالے سے لائے تو یہ میزبانی مختلف افراد کی طرف سے یا ممالک کی طرف سے یا زونز کی طرف سے یا ریجن کی طرف سے۔ مثلا آج مصر والے جو ہیں، مصر والے وہ آپ کی ضیافت کر رہے، کل کو پاکستان والے کرتے، چوتھ کو انڈونیشیا والے کرتے، یعنی اس کے اندر ایک صف بندی ہو، یعنی ان آرڈر ارینجمنٹ ایسی کی جائے کہ ہر گروہ اپنے اپنے وقت کا انتظار کرے، یعنی درجہ بندی ہو جانوروں کے حوالے سے، درجہ بندی ہو انسانی ضروریات کے حوالے سے، اور درجہ بندی ہو میزبانوں کے حوالے سے، میزبانوں کے حوالے سے۔ اور یہ تمام مفاہیم جو ہے رفقائے محترم یہ ثواب کے اندر ہے، ثواب کے اندر ہے۔ آگے فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ فرمایا کہ جب تم ان جانوروں کو ذبح کرو تو ذبح کرنے کے ساتھ ہی نہ ان کی کھال اتارنا شروع کر دو۔ واجبہ جنب کا معنی ہے کہ اس میں سے جو خون ہے جتنا نکلنا چاہیے وہ نکل جائے۔ تو جب خون متعلقہ جتنا نکلنا ہے وہ نکل جائے، یعنی خون دم مسفوح جو ہے اس سے ان کی ہر کروٹ، ہر گوشہ، ہر کونا وہ گویا کہ اس خون سے پاک ہو جائے، ہر جگہ سے وہ خون باہر نکل آئے، تو اس کے بعد ان کو گوشت تیار کرو، کھالیں اتارو، کھال اتارو، گوشت تیار کرو، اور فَكُلُوا مِنْهَا اس میں سے کھاؤ۔ اب یہاں رفقہ محترمہ فَكُلُوا مِنْهَا ان کو کھاؤ، تو کیا اس کا معنی یہ کہ ان کو کچا کھا لو؟ کیا کچا کھا لو؟ فَكُلُوا مِنْهَا اب یہ ہے قرآن کا اسلوب، یعنی جو قرآن رفقہ محترم ایک سمپل پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، 38 29 کی روح سے اس پہ آپ نے تدبر کرنا ہے۔ کتاب گراں قدر دستور حیات ہم نے نازل کیا مبارک لیدبروا آیات، اب اس پہ آپ نے تدبر کرنا ہے۔ اب یہاں فَكُلُوا مِنْهَا اس کو کھانا شروع کر دو، کھاؤ اس کو۔ تو یہاں بین السطور کیا ہے کہ اس کو پکانا، بھوننا،
ہاں جی اس کو گویا کہ اس قابل کرنا کہ وہ آپ کے معدے کے لیے قابل ہضم ہو جائے، تو وہ چیزیں یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے۔ اس ضمن میں میں ایک اور مثال آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، سورہ ذاریات، اور فہم قرآن میں اس چیز کو نہ یعنی اپنے سامنے رکھنا جو ہے وہ بہت سے تراجم میں گھپلے ہوئے اور عجیب عجیب ترجمے کر دیے گئے، خلاف عقل، خلاف منطق، خلاف فطرت۔ تو یہ سورہ ذاریات میں سورہ 51 سورہ ہے، 51 سورہ، آیت نمبر 26۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس مہمان آئے ہیں، اور وہ جو مہمان آئے ہیں تو ان کو آپ نے بٹھا کر فراغ الی اہلہ، آیت نمبر 26، 51 26، تو فرمایا کہ وہ چلے گئے اپنے گھر، اپنے اہل میں، اندرون خانہ، اور وہ جب وہاں سے واپس آئے تو قرآن کہتا ہے فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ، تو لے کر آئے آپ، کیا لے کر آئے رفقائے محترم؟ عجل، یعنی گوشالہ، یعنی گائے کا بچہ، بچڑا جو ہے وہ لے کر آئے، سمین، موٹا تازہ، اور آگے قرآن کہتا ہے فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِ، وہ موٹا تازہ جو بچڑا تھا وہ پیش کیا، قریب کیا ان مہمانوں کی جانب، قالا، اور آپ نے ان سے پوچھا، کہا الا تاکلون، یہ جو ہے یہ تو میں تمہارے کھانے کے لیے لائے ہوں، تم اسے کھا کیوں نہیں رہے؟ اب یہاں بھی وہی بات ہے کہ کیا سیدنا ابراہیم زندہ بچڑا لے کر آ گئے تھے، اس کو ذبح نہیں کیا تھا، اسے کاٹا نہیں تھا، اسے پکایا نہیں تھا، اور پکائے بغیر، ذبح کیے بغیر زندہ لا کر کھڑا کر دیا تھا؟ اب لازمی بات ہے بِعِجْلٍ سَمِین کے لفظ میں تو یہ بات نہیں ہے، لفظی ترجمہ تو آپ یہی کریں گے، لیکن اگر آپ اس پہ تدبر کریں گے تو آپ ان حقائق کو خود تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے کہ لازماً انہوں نے ذبح کیا ہوگا، ذبح کرنے کے بعد آپ نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوگا، اسے پکایا ہوگا، بھونا ہوگا، اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ میں لا کر ان کے سامنے رکھ دیا اور پکڑ لے آئے ہوں گے۔ لازمی بات ہے کہ اس وقت کے جو ظروف ہوں گے، اس وقت کے جو دستور یعنی ہوں گے دسترخوان کے، تو ٹرے میں یعنی برتنوں میں جو ان کو اویلیبل ہوں گے ان کو اندر لا کر ان کے سامنے پیش کیا، پھر اس کے بعد ان سے کہا کہ کھاؤ۔ تو یہ اگر ہم اس اصول کو سمجھ لیں تو بہت سے مسائل رفقائے محترم خود حل ہو جائیں گے، یعنی وہ چیزیں جو قاری اپنے فہم اور بصیرت سے خود سمجھ سکتا ہے، ان چیزوں کو قرآن الفاظ میں بیان نہیں کرتا، یہ اصول ہے۔ فَقُلُوا مِنْهَا، کھاؤ اس میں سے، اور مزید برآں فرمایا وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، القانع والمعتر، ان افراد کو کہ جو کھانے کے محتاج ہیں، مستحق ہیں، والمعتر، اور جن کو کھانے کی حاجت مندی نے بہت حد تک اپنے اوپر اس کا تسلط ہے۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہ جانور کھانے پینے کے لیے ہیں، دفن کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ یعنی یہ جانوروں کا ذبح کرنا قربانی کے حوالے سے اللہ کو راضی نہیں کرنا، اور نہ یہ کوئی پل صراط کا مسئلہ ہے کہ پل صراط کے اوپر سے آپ نے ان دمبوں پر سوار ہو کر آگے نکلنا ہے۔ پل صراط کا یہ تصور ہی غیر قرآن، اور قرآن میں یہ نہیں ہے۔ وہ کسی مناسب موقع پر ہم سورہ جو مریم ہے اس کی آیت نمبر 72-73 کو دیکھیں گے کہ کہاں سے پل صراط ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا، حالانکہ یہ مجوسی لفظ ہے، فارسی لفظ ہے، پل صراط عربی زبان کا لفظ ہی نہیں۔ اور مولوی صاحب دعا مانگ کہ اللہم واقنا من عذاب پل صراط، اللہ ہمیں پل صراط کے عذاب سے بچا۔
تو فَكُلُوا مِنْهَا مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہ جانور کھانے کے لیے ہیں، ضیافت کے لیے ہیں، مٹی میں دفن کرنے کے لیے نہیں ہے. وہ تو اوپر میں نے ثوافی کے حوالے سے بات کر دی. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، فرمایا کہ ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا تاکہ یہ تمہاری خدمت کریں، تمہارے کام آئیں، تمہاری غذائی ضروریات جو ہیں وہ ان سے پوری ہوں. اور آگے فرمایا رفقا محترم لعلکم تشکرون، کہ ان جانوروں کا گوشت کھا کر یا اور غذائی اجناس کھا پی کر مقصود کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. شکر اللہ تعالیٰ کے لیے تو رفقا محترم بڑا عجیب تصور ہے کہ آپ بھی دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کا جو ہے کیا میزبان آپ کی ضیافت کرے تو کیا آپ کا اس سے خود تقاضا ہوگا میاں میرا شکر کر؟ بلکہ وہ کرے گا بھی تو آپ کہے گا، آپ کہیں نہیں بھائی نو، کوئی ضرورت نہیں ہے تھینکس. تو انسانوں کے اندر تو اتنی مروت ہو کہ وہ کوئی شکر کرے بھی تو اسے روک دے. اور اللہ کا یہ مقام اور شان کہ وہ خود ہم سے کہے کہ تم میرا شکر کرو. تو اصل یہ ہے کہ ہم نے شکر کے قرآنی مفہوم کو تبدیل کر دیا. یہاں پر قرآنی مفہوم کیا ہے؟ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ الانفال 8ویں سورہ، شکر کیا تھا اور کس مقام پر ہمیں گرایا گیا. سورہ الانفال 8ویں سورت ہے رفقا محترم، آیت نمبر 26. وَاذْكُرُوا، اے ایمان والو اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا. کیا پیش نظر رکھنا؟ اذ انتم قلیل، کہ تمہارا وہ دور بھی تھا کہ جب تمہاری طاقت، افرادی قوت، وسائل بہت قلیل تھے، کم تھے، نہ ہونے کے برابر. کس طرح؟ مستضعفون فی الارض، جس زمین، علاقے، محلے، مملکت میں تم رہتے تھے تو تمہیں کمزور ترین گردانا جاتا تھا. نہ ان کی آواز، نہ ان کی رائے، نہ رائے یا آواز کی کوئی قیمت. اور مزید برآں یہ رفقا محترم تخافون ان یتخطفکم الناس، اور ہر وقت تمہارے اوپر ایک خوف رہتا تھا. کیا خوف تھا؟ ان یتخطفکم الناس، کہ کئی مشرک تمہیں اچک نہ لے، اغوا نہ کر لیں. خاطفہ جس طرح چیل یا کوا مرغی کے چوزے یا بچے کو اپنے پنجے میں لے کر اڑ جاتا ہے اور وہ ماں چیختی ہے، چلاتی ہے بیچاری، لیکن بیکار ہے چیختا چلانا، کون اس کی مدد کو آئے گا. فرمایا کہ تمہارا تو وہ حال تھا کہ تم پر خوف کا عالم تھا اس حوالے سے ان یتخطفکم الناس، کہ لوگوں کی جو اکثریت ہے مشرکین کی وہ کہیں تمہیں اچک نہ لے جائے. پھر کیا ہوا؟ فآواکم، پھر ہم نے تمہیں جائے پناہ عطا کی. آوا یاوی جائے پناہ، مدینے کی ریاست یعنی اسلامک سٹیٹ، مسلم سٹیٹ، قرآنک سٹیٹ. قرآنک سٹیٹ جو ہے وہ ہے ماوا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور صرف اتنی بات نہیں ہے کہ تمہاری ایک سٹیٹ پناہ گاہ کے طور پر قائم ہو گئی، مزید برآں یہ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، پھر ہم نے تمہاری اس سٹیٹ جو ہے مسلم سٹیٹ، قرآنک سٹیٹ، اس کو مضبوط و مستحکم کیا، اس کے دست و بازو بنے، اس کو کنسولیڈیٹ کیا اپنے قوانین نصرت کے ذریعے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس طرح ہم نے تمہیں خوشگواریاں عطا کی. آزادی، خود مختاری، آزادی و خود مختاری کے نتیجے میں فرد کے اندر جو اس کی ذات کے امکانات ہیں، جن کی نشو و نما اور آبیاری کے مواقع ملتے ہیں، یعنی ایک آزاد و خود مختار ریاست، اور وہ پھر مضبوط و مستحکم ریاست
دن بدن. پھر افراد کو جو آزادی و خود مختاری کے مثبت اور تعمیری نتائج و ثمرات حاصل ہوتے ہیں، یہ سب کچھ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شاکر بن سکو. شکر اللہ کے لیے نہیں رفقائے محترم، اللہ تو خود شکور حلیم ہے. اللہ تو آپ کے اور ہمارے شکر میں دن رات لگا ہوا ہے. اللہ تو خود شکر کرتا ہے ہمارا اور آپ کا. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کا استعمال ہے رفقائے محترم. شکر کا معنی ہے بھرپور استعمال، لیکن قاعدے قانون کے مطابق. لعلکم تشکرون، یہ سب کچھ ہم اس لیے تمہیں عطا کر رہے ہیں تاکہ تم ان کو بھرپور طریقے سے آزادی و خود مختاری کا بھرپور استعمال کرو، لیکن ہمارے ٹھہرائے ہوئے قوانین کے مطابق، اقدار کے اندر، قرآن کی باؤنڈری لائنز کے اندر. سورۃ البقرہ کی آیت 229 میں ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. اے ایمان والو، جو باؤنڈری لائنز اور حدیں ہم ٹھہرا رہے ہیں، علت و حرمت کے حوالے سے، اوقات کے حوالے سے، رکعات کے حوالے سے، حیات قضائی کے حوالے سے، اقدار کے حوالے سے، تو جو حدیں ہم ٹھہرا دیں، جو حدیں ہم ٹھہرا دیں، تو جو ان حدوں سے آگے نکل جائے زیادہ ذہین ہونے کا ثبوت دیتا ہے. تو اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدود کو پھلانگنا، کراس کرنا، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، تو جو اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدود کو پامال کرے، آگے نکل جائے، کمی بیشی کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ عدل کہاں، وہ تو سراپا ظلم ہے، ظالم ہے. تو یہاں جو ارشاد فرمایا گیا تو رفقائے محترم سورہ الحج کی آیت نمبر 36 میں لعلکم تشکرون، تو یہ شکر اللہ کے حوالے سے نہیں. فرمایا کہ یہ جانور ہم جو تمہیں عطا کر رہے ہیں یہ کھانے پینے کا سامان ہے، لیکن اس کھانے پینے کے سامان میں الجھ کے نہ رہ جانا، بلکہ اس سب کچھ کو اعلیٰ مقاصد کے لیے، اعلیٰ مقاصد کے ساتھ سازگار رکھنا. اور وہ اعلیٰ مقاصد کیا ہیں؟ آگے آ رہے ہیں. فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، یہ اقوام سابقہ کی بھی گمراہی تھی، اور آج اس گمراہی میں ہم اور آپ مبتلا کر دیے گئے، امت میں، کہ یہ جانور جب ذبح ہوتا ہے اور جو ہی خون کا وہ قطرہ بہتا ہے، اور جب مسلمان ذبح کے وقت چھری چلاتا ہے قربان کرنے والا، تو جو ہی اس کا زمین پہ وہ دھار پڑتی ہے تو بس اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. اول الدم احرے کا، جو ہی وہ خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو قربانی کرنے والے کے گناہ معاف. کہتے جتنے جانور کے یعنی اوپر یا کھال پر یا بدن پر بال ہوتے ہیں، اتنے ہی اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے اور اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی. تو یہ رفقائے محترم نیکیاں بخشوانے کا یہ طریقہ نہیں ہے، اور یہ نہ ہی یہ جانور جو ہیں یہ اللہ کے لیے. قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اے انسانوں، اے مومن، اے اہل ایمان، نہیں پہنچتا، ہرگز نہیں پہنچتا. لان کا استعمال جو ہے رفقہ بڑا زوردار، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ مذہبی پیشوائیت کا کاروبار ہی اسی طرح چلے گا کہ یہ جانور میاں تمہیں اللہ کا قرب عطا کرنے کا باعث ہے. یہ کھال کہتے ہیں میزان کے اندر یہ جانور، اس کی ہڈیاں، اس کی گانی اور اس کا گوبر، اس کا چارہ جو آج تم ڈال رہے ہو، یہ سارے کا سارا میزان میں تولا جائے. تو اے لوگو لن ینال اللہ، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تک کیا، لحومھا ولا دماؤھا، ان جانوروں کا نہ تو گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، ہڈیاں پہنچتی ہیں، ولا دماؤھا، نہ ان کا خون. اللہ کوئی خونی اللہ نہیں ہے، اسے اپنے جانوروں سے کیا عداوت ہے، وہ تو تمہاری غذائی اجناس ضرورت ہے. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ تمہارے لیے جانور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ بس ایک طرف سے شروع ہو جاؤ اور ختم کرتے چلے جاؤ. تو اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے یا جو تمہیں اللہ کے
ہاں پہنچاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تک پہنچتا ہے تم میں سے کیا؟ تقوی، یعنی تمہارا تقوی جو ہے وہ تمہیں اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے، تقوی کیا ہوتا ہے رفقا محترم؟ تقوی کے لیے مقامات تو بہت سے ہیں رفقا محترم، میں صرف ایک ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر اسی پہ ہماری سوسائٹی قائم ہو جائے تو قربانیوں کے اندر بھی ایک نئی شان اور نظام کے اندر بھی ایک نئی شان۔ سورہ المائدہ 5ویں سورہ ہے رفقا محترم، اور آیت نمبر 8، 5-8 سورۃ المائدہ، یہ امت مسلمہ کا مقام کائنات دنیا میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ یہ آیات رفقا محترم ہمارے سامنے نہیں لائی جاتی، جو پوجا پاٹ کے حوالے سے اور ہماری آنکھوں سے اوجھل رکھا جاتا ہے۔ ایمان، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا، بنو اور بناؤ اپنے آپ کیا؟ قوامین للہ، قیام عطا کرنے والے۔ یہ قیام عطا کرنے سے کیا مراد ہے؟ اسی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 97 میں فرمایا گیا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ بیت اللہ جو ہے، کعبہ جو ہے، مرکز محسوس جو ہے، اس کا کام ہے کل نوع انسانی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنا، کل نوع انسانی کو، یہود کو، نصارہ کو، مجوس کو، ہنود کو، شمال، جنوب، شرق، غرب، جہاں جہاں نوع انسانی بستی ہے رفقا محترم، نوع انسانی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنا، اسے جسم کے تقاضے، ذہن کے تقاضے، معیشت کے تقاضے، معاشرت کے تقاضے، زندگی کے جملہ تقاضوں میں نوع انسانی کو کھڑا کرنا۔ تو یہ تو بیت اللہ کا فریضہ ہے، منصب ہے۔ تو امت کا اور آپ کا، میرا قوامی، یہ در و دیوار سے تو یہ مقصد پورا نہیں ہوگا نا، کعبہ کے در و دیوار سے تو یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ فریضہ ادا ہوگا کعبہ سے اپنے آپ کو جو ایسوسی ایٹ کریں گے، جو اس کے داخلہ لیں گے، جو اس کی رکنیت اختیار کریں گے، ان کو قرآن کا قوام، یعنی قیام للناس کے فریضے سے عہدہ برا ہونے والے۔ تو اس عہدے سے اس فریضہ سے، یعنی قیام للناس کے عہدہ برا ہونے کے لیے، اس فریضے سے عہدہ برا ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے طاقت پیدا کرو، اور یہ فریضہ انجام دو للہ، اپنی چدراہٹ قائم کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو مستضعفین پر مسلط کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے قرب کے لیے۔ یہ 2:137 کی طرف اشارہ ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ یہ فریضہ انجام دو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، اور فرمایا شہداء، زمین پر تم اللہ کے وجود کے گواہ ٹھہرو، اللہ یاد آئے تمہیں دیکھ کر، یعنی امت مسلمہ کا علم اور عمل وجود الہ پر گواہ ٹھہرایا گیا، اور امت مسلمہ نے اپنے وجود کو اللہ کی گواہی کی بجائے اپنی نفس کی خواہشات جو ہیں، خواہشات نفس کی بندگی میں وقف کر دی۔ شہداء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وجود، اس کے وجود اور اس کے نظام کے گواہ، اور جو اوپر آیا تھا قوامین للہ شہداء بالقسط، روئے زمین پر کہیں ظلم نہ ہونے پائے رفقا محترم۔ پوری نوع انسانی میں اگر کہیں ظلم ہوتا ہے، عدل نہیں ہوتا، انصاف نہیں ہوتا، تو اس کی ذمہ داری آپ پر، میرے اوپر، جوابدہی آپ کی اور میری ہونی ہے۔
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، فرمایا کہ تمہیں انٹرنیشنل پوزیشن پہ ہم لے جائیں گے. انٹرنیشنل جو کورٹس، بین الاقوامی عدالت عدل، وہ تمہارے ہاتھ میں ہے. دیکھنا اقوام عالم میں کہیں ڈنڈی نہ مارنا، قریب اور بعید کا معیار نہ بنا لینا. یہ دوست ہے عدل کرو، دشمن ہے یا دوستی نہیں ہے تو بس عدل کرنے کی ضرورت نہیں. فرمایا اقوام کے مابین، بالخصوص ماضی میں جو ان کا طرز عمل تمہارے ساتھ تھا کہ مستضعفون فی الارض تخافون یتخطفکم الناس، تو ماضی کے حوالے سے اقوام کے ساتھ اپنے تعلقات کو نہ رکھنا سامنے، بلکہ عدل پر قائم رہنا. مساوات، عدل کا معنی ہے مساوات. عدل ہوتا ہے میزان کے دونوں کفت المیزان، یعنی ترازو جو ہوتا ہے اس کے دونوں پلڑے برابر ہوں تو کہتے ہیں عدل و ظالم. یہ ایک دوسرے کا عدل ہے. عدل کا معنی ایکویلٹی، عدل کا معنی برابری، عدل کا معنی مساوات. عدل کا معنی یہ ہے کہ اونچ نیچ نہ ہو، میری تیری کا امتیاز نہ ہو، چھوٹے اور بڑے کا امتیاز نہ ہو. عدالت قائم کرو، عدل قائم کرو. اعدلوا، نوع انسانی میں عدل قائم کرو. جس امت نے رفقائے محترم نوع انسانی میں عدل کرنا تھا، اگر وہ اپنے محلے اور ادارے میں عدل نہ قائم کر سکے تو کہاں سے گرا اور کہاں آ کر اٹکا. پوری نوع انسانی میں اعدلوا، عدل. اور آگے فرمایا رفقائے محترم ہوا اقرب للتقوی. دنیا میں انسانی تعلقات میں عدل کو قائم کرنا، عدالت کا قیام، یہ تقوی کے قریب تر ہے. کل تقوی یہ نہیں ہے، کل تقوی یہ نہیں ہے. کل تقوی آئے گا سورہ النحل کی آیت نمبر 90 میں. یہاں پر ہوا اقرب للتقوی، یہ پروسیس، یہ عمل تمہیں تقوی کے قریب کر دے گا. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کل تقوی کیا ہے؟ کل کے کل وجود کو اللہ کی صفات کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا. صفات الہیہ کو اللہ حد بشریت انسانی ذات میں پیدا کرنا، یہ تقوی. وقیت الفرس وقیا، گھوڑے کو نال بند کر لینا. تو نال جو چڑھاتے ہیں اور جو اس کا جو وہ ہوتا ہے جسے ناخن کہتے ہیں، یا وہ ان کے مابین کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا، کوئی گیپ نہیں ہوتا، خلا نہیں ہوتا. تقوی ہے صفات الہیہ کو اعلی حد بشریت انسانی ذات میں اتار لینا. تو جس طرح اللہ رب العالمین ہے، تم بھی رب بنو. وہ عادل ہے، تم بھی عادل بنو. وہ علیم اور حکیم ہے، تم بھی علم اور حکمت اپنے اندر پیدا کرو. اور یہ کہاں سے ہوگا؟ ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ اقوال سے نہیں ہوگا، قوالیوں سے نہیں ہوگا. اس کے لیے تمہیں سراپا عمل، نعم اجر العاملین. تو یہ جو ارشاد فرمایا گیا رفقائے محترم وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، آیت ہم سورہ الحج آیت 37 پہ. تو اب ان قربانیوں کو ان کے گوشت کھانے میں، کھالیں ادھیڑنے میں، کھان لینے میں نہ سارا اپنے آپ کو وقف کرو. ان کو کھاؤ اور دنیا میں عدل قائم کرو. عدل کی ذمہ داریاں جو ہیں ان سے اپنے آپ کو عہدہ برا کرو. کذالک سخرھا لکم، یہ سب کچھ، یہ بھیڑیں، یہ گائیں، یہ جانور، یہ نعمتیں ہم تمہیں کیوں عطا کر رہے ہیں؟ کذالک، اسی تقوی کے نصب العین کے لیے، سخرہ، اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے کنٹرول میں دے دیا، تمہارے ماتحت کر دیا، تمہاری خدمت میں لگا دیا ان سب چیزوں کو. ان میں سے جانور بھی ہیں. کیوں رفقائے محترم؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. یہ ہے قربانیوں کا، کعبہ کا، بیت اللہ کا نصب العین. کیا؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ جو ہدایت و رہنمائی اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن کی شکل میں عطا کی ہے،
تم نے اس کو اسٹیبلش کر کے عمل میں نافذ کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ نوع انسانی میں کبریائی صرف اللہ کے لیے. لہ الکبریاء فی الارض، زمین میں کوئی وڈیرا نہ ہو، یعنی چھوٹے اور بڑے کا امتیاز، آقا اور غلام کا امتیاز، حاکم و محکوم کا تضاد، ان تمام تضادات کا تباہ کر دینا نوع انسانی کے قیام کے لیے ضروری ہے. تو ان تمام نعمتوں کو اس لیے ہم تمہارے لیے ان کے دروازے کھول رہے ہیں تاکہ تم اللہ کی کبریائی، مراد ہے اللہ کے نظام کی، اللہ کے نظام کی، عدل کی، انصاف کی، اخوت کی، بھائی چارے کی، بڑائی و کبریائی جو ہے وہ تم اسٹیبلش کر سکو. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور جو نوع انسانی میں حسن قائم کرنے کے لیے اٹھیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، انہیں تم بشارت سنو. اب یہاں پر رفقا محترم اوپر تقویٰ تھا اور آگے محسنین آ گئے. اس ضمن میں ہم سورہ النحل کا ایک مقام دیکھتے ہیں. سورۃ النحل 16ویں سورہ رفقا محترم، آیت نمبر 90. سورہ النحل 16ویں سورہ، آیت نمبر 90. ان اللہ یامرکم، اے جماعت مومنین، اللہ تمہیں مامور کرتا ہے، اللہ تمہیں ایسا نظام حکمرانی دے رہا ہے کہ جس نظام حکمرانی کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ العدل. عدل کا معنی ایکویلٹی، برابری. اور یہی جو عدل ہے رفقا محترم، سورہ الحدید 57 سورہ کی آیت 25 میں تمام انبیاء آئے ہی اس لیے، انبیاء کی بعثت، صحیفوں کا نزول اور کتابوں کی آمد اسی لیے ہوئی. پہلا تقاضا ہے کہ نوع انسانی میں، امت میں مساوات ہو. صلاۃ، صوم، حج، زکوٰۃ، تمام یہ بات کیا ہے؟ پہلا کام ہے مساوات. اور اس کا دوسرا معنی ہے عمل کے مطابق نتیجہ، جدوجہد، یعنی جو عمل کرے اس کا نتیجہ اور ثمرہ اسی کو ملے. ایسا نہ ہو کہ لیبر، محنت، جدوجہد کسی کی ہو اور وہ محنت اور جدوجہد جو ہے وہ ہتھیار کوئی لے جائے، ثمرہ اس کا کسی کو مل جائے. تو عدل کے اندر آئے گا بے روزگاری کا خاتمہ، بے روزگاری کا خاتمہ، محنت کش کے مقام کو بڑھانا اور ہر صاحب محنت کو اس کے محنت کا صلہ جو ہے اس کا مل جانا، یہ عدل. لیکن بعض اوقات محنت ناقص ہوتی ہے، محنت کش میں کمزوری ہے، اتنا سکیل لیبر نہیں ہے، اتنا اس کے پاس ٹیکنیکل نالج نہیں ہے، یا جسمانی طور پر وہ کمزور ہے کہ اس کی محنت سے اس کے ڈیپینڈنٹ جو ہیں ان کی ضروریات رزق کریم کے طور پر، مدخل کریم کے طور پر پوری نہیں ہوتی. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اگلی سٹیج ہے والاحسان. پہلا ہے اکارڈنگ ٹو، عمل کے مطابق اسے ویجز ملے. اور اگلی سٹیج کیا ہے؟ الاحسان، کہ جو ضرورت ہے اس کو پورا کیا جائے. اگر عمل سے وہ پوری نہیں ہوتی تو اس کو مرکز جو ہے، بیت المال جو ہے، وہ افق کے حوالے سے جو صدقات جمع ہوں ان کے حوالے سے اس کمی کو پورا کرے، یعنی اس کے اندر حسن قائم کرے، حسن پیدا رکھے. کو معاشرے کا کوئی فرد ہے حسنوں گویا جمال سے معروم نہ ہو. یہ دوسری سٹیج ہے. پہلی کو آج سوشل سائنسز میں سوشلزم کہتے ہیں، دوسری کو کمیونزم کہتے ہیں، اور قرآن اس سے بھی آگے جاتا ہے. یہ تو سوشلزم ہی سے دوبارہ مارکیٹ اکانومی کی طرف چلے گئے، پھر امریکہ کی گود میں پہنچ گئے. قرآن نے عدل، احسان اور آگے فرمایا ایتاء ذی القربا، وہ نظام لاؤ کہ جس میں دینے کا جذبہ وہ ہو کہ جو تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دیتے ہو. ذی القربا،
جو تمہارے قریب تر ہیں، مثلا باپ ہے تو اس کی اولاد قریب تر ہے، تو کیا اولاد کی تم حاجات و ضروریات صرف محنت کے حوالے سے پورا کرتے؟ جب بیٹا چھوٹا ہے، بیمار ہے، تو کیا تم اس کو روٹی نہیں دیتے؟ تو وہ ایسا نظام لاؤ کہ کل کی کل نوع انسانی کنبہ الہی ہے، اور امت مسلمہ تم انما المؤمنون اخوہ، تمہارے بھائی بند ہیں، تم سب ایک ہو۔ تو ایک خاندان کے اندر جو نظام ہوتا ہے ایک چھت کے نیچے، اسلام کا، قرآن کا نظام ربوبیت کہیں بھاگ نہیں گیا رفقا کا محترم، ہر گھر میں یہ نظام موجود ہے، ہر گھر میں یہ نظام موجود ہے۔ صرف ہماری تنگ ظرفی نے بخل نے اس نظام کو صرف ایک باپ اور ایک چھت کے نیچے مقید کر دیا ہے۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ چھتوں کو ذرا، دیواریں جو تم نے بنائی ان کو توڑو اور کل امت مسلمہ کو ایک چھت کے نیچے لے آؤ، کل امت مسلمہ کا ایک باپ اور ایک ماں بن جائے۔ تو وہی نظام جو تمہارے گھر کے اندر چل رہا ہے، اس نظام کو پوری انسانیت میں، پوری امت مسلمہ میں لے آؤ۔ تو یہ تین تو مثبت قدریں ہیں، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربہ، اور ان کی ضد ہیں تین قدریں۔ وہ کیا ہیں؟ الفحشاء، یہ ضد ہے عدل کی، عدل ہے مساوات، محنت کے مطابق بدلہ نتیجہ۔ فحشاء کیا ہے؟ عدم مساوات، تمیز، چھوٹے اور بڑے کی تمیز، آقا اور غلام کی تمیز، اور محنت کاش کو اس کی محنت کا ثمرہ اور نتیجہ نہ ملے۔ اب اس کے ساتھ آپ جوڑیں سورہ العنکبوت کی آیت 45، فرمایا صلاۃ کو قائم کرو، صلاۃ کو قائم کرو، کیا ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ صلاۃ ہی نہیں بنتی جب تک کہ امت کی صفوں میں مساوات نہ آئے۔ فحشاء ضد ہے عدل کی۔ صلاۃ کیا کرے گی؟ آپ میں صف بندی پیدا کرے گی، ایک صف ہوگی، ایک امام ہوگا، 1 کروڑ مصلی بھی کیوں نہ ہو، امام ایک ہوگا، اور ایک امام کے اشاروں پر اطاعت ہوگی۔ صلاۃ کا سبب کیا ہے؟ مساوات۔ صلاۃ کا معنی ہے صف بندی، صلاۃ کا معنی امامت، صلاۃ کا معنی امامت کی اطاعت۔ یہ 4 قدریں آ جائیں، امت کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ تو عدل ضد کیا ہوا؟ فحشاء۔ آگے فرمایا والمنکر، یہ منکر ضد ہے احسان کی، یہ ہے اوپرا پن، ایک دوسرے سے جان پہچان ہی نہیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر صلاۃ میں کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ بھئی یہ میرے دائیں بائیں ہے کون، آگے پیچھے ہے کون، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کے اور میرے مشترک مقاصد کیا ہیں۔ تو المنکر ہے اجنبیت، اس کو ہم کہتے ہیں بیگانگی ذات، بیگانگی ذات، سیلف الینیشن۔ ہر فرد اپنی ذات سے اکھڑا ہوا ہے، اپنی معرفت ہی کھو چکا، حیوان محض بنا دیا گیا۔ اور آگے ہے رفقائے محترم، یہ جو بغی، یہ ہے بغاوت، یہ مقابلے میں ایتاء ذی القربہ کے۔ تو صلاۃ جو ہے رفقائے محترم، وہ صرف فحشاء اور منکر سے روکے گی اور عدل اور احسان پہ لے جائے گی۔ ایتاء ذی القربہ کے لیے ریاست میں الصلاۃ کے ساتھ الزکوٰۃ۔ کہنا میں نے یہ تھا رفقائے محترم کہ یہ جو ارشاد فرمایا وبشر المحسنین، تو یہ ہیں محسن، اور قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے رفقائے محترم سورہ لقمان میں، اور سورہ لقمان 31ویں سورہ رفقائے محترم، آیت نمبر 3، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمہ للمحسنین۔ محسنین کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔
تو یہ گویا کہ احسان قرآن کی روشنی میں کیا ہے؟ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ۔ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ حسن کے دو پلرز ہیں۔ اور یہ جو نظام ہے رفقا آیت نمبر 6 میں ان کی ضد میں جو نظام آتا ہے اس کا ذکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، آسن الحدیث کے مقابلے میں لہو الحدیث۔ اور لہو الحدیث کا کیا معنی ہے؟ کہ انسانیت میں عدالت نہ ہو، اخوت نہ ہو، مساوات نہ ہو۔ اور اس ضمن میں رفقا محترم گھپلا یہ کیا ہے کہ یہ تصور دے دیا جی یہ معیشت کا نظام مساوات پر کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ کیونکہ غریب و امیر تو اللہ بناتا ہے، رزق تو اللہ تقسیم کرتا ہے تقدیر کے حوالے سے۔ آدم کا بیٹا ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ اس کی طرف ماں کے پیٹ میں ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور وہ جا کر لکھتا ہے کام یرزق، اس کو کتنا دیا جائے گا رزق، کتنی اس کی عمر ہوگی، نیک ہوگا یا بد ہوگا۔ فرشتہ یہ لکھ لیتا ہے، فجف القلم، قلم خشک، وہی ہوگا جو فرشتے نے لکھ دیا۔ یہ ظالمانہ جو تقدیر کا تصور ہے رفقا محترم، یہ تمام بگاڑ کا واحد سبب ہے۔ اس ضمن میں ایک آیت لا کے ختم کرتا ہوں کہ یہ جو غربت و عمارت کو اللہ کے کھاتے میں اللہ کی طرف منسوب کرنا، اسے تقدیر کے ساتھ نفی کرنا، یہی وہ چیز ہے رفقا محترم جو محنت کش دنیا سے مذہب کا جنازہ نکال رہی ہے۔ ٹوائلنگ ماسز سے، لیبر کلاس سے مذہب کا جنازہ کیوں اٹھ رہا ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں صاحب یہ اللہ تو جانبدار، اللہ یہ خدا تو جانبدار ہے، یہ تو عمرا کا، مترفین کا، اغنیاء کا، مال والوں کا، وسائل پہ قابض طبقہ جو اس کا رب ہے، ہمارے لیے تو اس کے پاس سوائے غربت کے، تندرستی کے، محتاجی کے کچھ نہیں، ہم اس کو کیوں مانیں؟ بغاوت ہو رہی ہے۔ اس ضمن میں رفقا محترم ہم سورہ یاسین کی 36ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 47 دیکھ کے ختم کرتے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 47، یہ الفاظ آئے ہیں رفقا محترم سورہ یاسین 36ویں سورہ آیت نمبر 47۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے، جب انہیں ان سے تقاضا کیا جاتا ہے۔ یہ تقاضا کرنے والے کون ہیں؟ ابھی قرآن بتائے گا یہ ایمان والے مومن ہیں، اور جو ان مومنوں کو جواب دے رہے ہیں وہ کون ہیں؟ قرآن نے کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ اس سے آپ مشرک اور مومن کے یا کفر اور ایمان کے قرآنی تصور کو اچھی طرح جان لیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے تقاضا کیا جاتا ہے، کیا تقاضا کیا جاتا ہے؟ انفقوا مما رزقکم اللہ۔ انفقوا کا معنی خرچ کرنا نہیں ہے رفقا محترم، انفقوا کا معنی ہے کھلا رکھنا۔ کھلا رکھنے سے مراد ہے سورۃ البقرہ کی آیت 219 کی روح سے کہ جو وسائل تمہارے پاس آئیں ان سے اپنی ضروریات پوری کر لو، اور جو ضروریات سے زائد ہو وہ تو مرکز کو دے دو، بیت المال کو دے دو، تاکہ اسے دوبارہ فلاح عامہ کے حوالے سے ان کی طرف لوٹایا جائے کہ جن کی حاجات ان کی محنت سے پوری نہیں ہو رہی۔ تو جب انہیں عفو اور اس انفاق کی دعوت دی جاتی ہے تو قال الذین کفروا للذین آمنوا، کہنے لگتے ہیں اس تقاضے کے جواب میں وہ جن نے کفر کی روش اختیار کی ہے، کہ ان کو جواب دیتے ہیں للذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں۔ یعنی یہ انفاق کی دعوت ایمان والوں کی طرف سے ہے، اور اس دعوت انفاق کا جواب اہل کفر کی طرف سے یہ ہے۔ بس جو یہ جواب دیں گے جو آگے آ رہا ہے رفقا وہ کافر ہیں، خواہ اپنے اوپر وہ توحید کا لیبل لگا لیں، وہ کافر ہیں عذر قرآن جن کا یہ جواب ہے۔ یہ جواب آپ پر چسپاں ہو یا میرے اوپر، حاجیوں پر چسپاں ہو یا غازیوں پر، جس پر یہ جواب چسپاں ہوگا وہ عذر کتاب اللہ کافر ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو امام الموحدین کا۔ جواب یہ تھا کافروں کا، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ ان انتم الا فی ضلال مبین۔
فرمایا کہنے لگتے ہیں کافر. کافر دیکھیے، کافر کا معنی اللہ کا منکر نہیں ہے. کافر کا اساسی معنی ہے ربوبیت عالمینی کا منکر، ربوبیت الناس کا منکر. جو رب الناس نہیں مانتا اللہ کو، وہ رب الاغنیاء والمترفین مانتا ہے. کفر کا معنی کفر ربوبیت. تو وہ جو کافر ہیں اس ربوبیت کے، وہ یوں جواب دیتے انطعمو، ہم ان کو کیوں دیں؟ کیا بھلا ہم کھلائیں؟ کیا ہم شریک کریں طعام میں، وسائل میں، رزق میں ان کو؟ لو یشاء اللہ، اگر اللہ کی مشیت ہوتی، اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ کی مشیت ہوتی، اگر اللہ چاہتا، اطعمہ، تو وہ ان محتاجوں، مقہوروں، مجبوروں، غریبوں، مزدوروں کو دے دیتا، ان کی قسمت میں لکھ دیتا. وہ ان کو دینا نہیں چاہتا، وہ محتاج اور غریب ان کو پیدا کرتا ہے. ایمان والو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے جو تم ہم سے کہتے ہو ہم ان کو اپنا پارٹنر بنا دیں، ان کو اپنے شیئر دیں، ان کو پارٹیسپیشن کا موقع فراہم کریں اپنے وسائل میں. تو قرآن کہتا ہے رفقائے محترم، ان انتم الا فی ضلال مبین. فرمایا کہ تمہارا یہ کہنا کہ اللہ جو رب الناس ہے وہ ایک طبقے کو، بلکہ 1% یا 1000%، اس کو تو وسائل کا مالک بنا کر عیاشیاں کروانا چاہتا ہے اور باقی صاحب کو بھوکوں مارنا چاہتا ہے. ان انتم الا فی ضلال مبین، تمہارا یہ نقطہ نظر کیا ہے؟ یہ واضح گمراہی، واضح طور پر تم اللہ کے راستے کو چھوڑ کر گمراہ ہو گئے. یہ گمراہی تھی اور آج یہ ہدایت بن گئی. ذہنوں میں آئے گا یار، آخر ٹیکنیکل نالج جو ہے، ٹیکنیکل نو ہاؤ جو ہے، اسکل جو ہے، آخر میں نے محنت کی ہے، آپ نے محنت کی ہے، تو محنت والے کو جس نے دماغی محنت کی، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا اور بڑے بڑے اس نے وہ بڑی محنت کی اس نے، تو آخر اس کی محنت کا اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا. یہی ذہنیت قرآن حکیم کہتا ہے رفقائے محترم، ہر قارون یہی کہتا ہے. 39-49 میں وقت نہیں ورنہ ہم پہنچے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ جب قارون سے یہ کہا گیا کہ یہ جو وسائل تیری تجوریوں میں آ رہے ہیں، تیرے پاس پہنچ رہے ہیں خود بخود، یہ صرف تیرے نہیں ہیں، ان میں ان کو بھی شریک کر. تو اس نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، کیوں میں شریک کروں بھئی؟ یہ تو میرے علم کا محصل ہے، ثمرہ ہے. میرے پاس سائنس ہے، میرے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے، میرے پاس اسکل ہے، میرے پاس یعنی محنت کو مینیپولیٹ کرنے کا فن ہے. تو میرے پاس ایک ہنر ہے، استعداد ہے، صلاحیت ہے، اسکل ہے، ٹیکنیکلٹیز ہیں، میں ان کو بیچ رہا ہوں، دے رہا ہوں، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، کیوں میں شریک کروں دوسروں کو؟ تو قرآن کہتا ہے بل ہی فتنہ، کہ یہ نقطہ نظر جو ہے یہ انسانیت کو ڈبونے والا ہے. اور فرمایا کہ تم پہلی دفعہ یہ بات نہیں کہہ رہے، تم سے پہلوں نے بھی یہی بات کہی تھی. تو فرمایا پھر کیا ہوا؟ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فاصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. تو جو یہ طرز عمل اختیار کریں گے آخر کار ناکام و نامراد ہوں گے. تو اس طرح رفقائے محترم ہم حج کے حوالے سے جو قربانیاں تھیں ان سے تو عہدہ برا ہو گئے. کل انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 38 سے کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اور اسی ضمن میں جو جہاد یا قتال فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ کیا قرآن واقعی مار دھار کا دین ہے، تلوار کا دین ہے، تلوار چلا کر دوسروں کو مومن بنانا چاہتا ہے. تو قتال فی سبیل اللہ کا قرآنی تصور اس کے حوالے سے کل گفتگو کریں گے سورہ الحج کی آیت 38 اور 39 کی روشنی میں. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.